ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے جناب ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس شعور کا مظاہرہ نہیں کیا جس شعور کا انہیں مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی ہماری قیادتوں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ انتشار جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے اور سٹیبلٹی کی طرف کوئی آیا نہیں. اب ہم اقبال شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ یہ ساری صورتحال کہاں جا کے رکے گی اور اس کو روکنے کا حل کیا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلاً بات کی ہے. ہمیں شروع میں یہی اس پر سوچتے رہتے ہمیں ہمسایہ ہمیں بسرے نہیں دیتا، ہماری بیوی کو باقاعدہ برگلاتا ہے. ٹھیک، اگر گھر صحیح ہو تو ہمسائی کچھ نہیں کہتی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت کی جب آتی ہے، امریکہ ہمیں امداد دیتا ہے تو کسی نے کہا ہے جا کے امداد لو، کسی نے کہا ہے اپنے وسائل پر بھروسہ کرو. اس وقت اگر آپ کو ضرورت ہے تو قوم کو اگر سچی بات بتائی جائے کہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ بھی یہی ہے تو لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے، رسک انویسٹمنٹ ہے، جب پاکستان کے حکمران یہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو باہر کے ملکوں کے لوگ یہاں کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ ہمارے لوکل جو اوورسیز ہیں کیسے کریں گے؟ اس کا رول ماڈل کون ہے؟ رہ گئی بات یہ کہ ہمارے بس میں کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ کر کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے اور میڈیا کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا تو کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا، اتنا بہادر میڈیا ہے. یہ دنیا میں کہتے ہیں یہ زبان ہے، یہ باتیں کرتا ہے. صرف ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ ادارہ ہوتا ہے ہر سٹیٹ میں، آزاد ریاستوں میں جہاں سابرنٹ ہے، وہ ہے عدلیہ. عدالتیں جو ہیں اس پر نظر رکھتی ہیں کہ کہیں وائلیشن ہو رہی ہے. کیا جو پوری حکومت چل رہی ہے، جہاں جہاں نمائندگی ہے، اس کے علاوہ جہاں اگر فنڈ ایلوکیشن ہو رہی ہے کیا سب جگہ ہو رہی ہے یا مامے کے گھر صرف ہو رہی ہے، اپنے ڈیرے پر ہو رہی ہے؟ 67% صرف لاہور پر اگر ہوتی ہے تو جنوبی پنجاب والے ان کو نہیں ہو رہی. تو عدالتیں جو ہیں اس کو ایکشن لینا چاہیے. دوسرا، اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے تو آپ نے پاکستان کا ستیہ ناز اس طرح کیا ہوا ہے. ایک CRPC ہے، وہ باقاعدہ موجود تھی جو 1861 1935 آپ چل رہا ہے، ہمارا آئین چل رہا ہے. 1973 میں اپنا آئین بھی بنا لیا. اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، وفاقی مہوتسو، صوبائی مہوتسو، بینکنگ مہوتسو، ہراسمنٹ مہوتسو. اقبال صاحب، جہاں آپ عدالتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے اس ملک کا بنیادی خرابی کا سبب بنی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں 56 اب یہاں جو اب کنٹمپٹ والی بات آگے چلی گئی ہے. میں پوری contempt کی دنیا بات میں نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ آئین کو جو سیبوٹیج کیا گیا ہے اور آئین سے جو انحراف کیا گیا ہے اس کی بنیاد عدالتوں نے رکھی تھی، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. بالکل کیونکہ منصف ہی اگر انصاف نہیں کرے گا تو انصاف کے دروازے تو پھر کہاں کھلیں گے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو جیسے ٹرمپ نے حلف لیا تو اس نے پہلا جو اعلان کیا تھا اس نے کہا 6 ملکوں کی انٹری بند ہے، اس میں پاکستان بھی شامل تھا کہ یہ جو امریکہ میں نہیں آ سکتے. ایک ایڈیشنل سیشن جج فیمیل نے اڑا کے رکھ دیا. پھر آپ دیکھیں الگور اور جب بش کے الیکشن کا فیصلہ 100 منٹ میں ہوا، 40 منٹ ایک بولا. یہاں تو نہ انٹرم جو بیلز ہیں ان کا کوئی پتہ ہے، سال چلتی رہتی ہیں. فرد جرم تو 5 سال چلتا رہتا ہے. اور یہ ہے کہ اگلی حکومت بدل جاتی ہے. اب 11 سال جو آصف زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں، پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر وہ بے گناہ تھے تو کیوں رہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اسی جج کو اندر دینا چاہیے. ایسے ہی ہے، اگر جرم وار تھے تو اندر رہنا چاہیے. اب یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں جو دنیا میں ایک ریٹنگ ہے عدلیہ کی، یہ تو وہ عدلیہ کو بھی پتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. صورتحال یہ ہے کہ کس چور کو، مجرم کو، قاتل کو جب سزا نہیں ملتی تو حوصلہ بڑھتا ہے. پاکستان میں اس وقت آپ اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کو نظر آتا ہے. پھر آپ نیب بنا دیتے ہیں، اور نیب جو خود نیب قابل احتساب ہے، اس میں جو لوگ بیٹھے بارگیننگ کرتے ہیں اور کبھی آپ ان کو کہتے ہیں 50 کروڑ تو کرپشن ہی کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک ہی قانون چلتا ہے، صرف ایک جو بنا ہوا ہوتا ہے، جس طرح ان ملکوں میں کو بنا. اقبال صاحب، ایک طرف تو آپ عدالتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، دوسری طرف آپ اداروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. اگر عدالتیں بھی ذمہ دار ہیں، ادارے بھی ذمہ دار ہیں، یعنی وہ ادارے جو حکومتوں نے بنائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ذمہ دار ہیں اور وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو پھر اصل جو جرم ہوا ہے، جو اس ملک پہ کاری ضرب لگی ہے، وہ جہاں سے لگے ہمیں اس کا تعین کرنا چاہیے کہ جہاں سے ہم بگڑے تھے وہاں سے. تعین سیدھا سا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں بتاتا ہوں، ادارے جو ہیں پاکستان آئین کے تابع ہیں. اگر جج جو کوئی بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے. تابع ہے، فوج کی بھی اس کے تابع ہے.
سب کے عدالتوں کے کتابیں ہیں جی کوئی کسی کی ڈومین سے باہر نہیں نکلا ہوا. یہ کلیئر کریں آئین کتابیں ہیں. کیسا آئین کتابیں؟ عدالتیں بھی آئین کتابیں ہیں. آئین کتابیں اور صرف پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ماتحت تمام ادارے ہیں جو آئین کی یعنی آئین کا ذمہ دار. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں قمرالزمان کارا صاحب نے کہا تھا کہ اگر جی ایک چیز جو ہے وہ آدمی کو اکثریتی رائے سے اس کو فیمیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ بھی ماننا پڑے گا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ آپ ان ہیومن کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ آپ پاکستان میں اسلامی ملک میں جو دستور پاکستان ہے اس پر چلنا ہے. آپ کسی سور کو اگر آپ حلال کرا دے سکتے جائے ہیں. اگر ڈومین ہے ایک اگر لمیٹیشن آپ کی بات مان لی جائے تو اس ملک میں کوئی سورن ادارہ رہ ہی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ صرف عدلیہ جو ہے اس کی جو فارمیشن ہے جو طریقہ کار انڈکشن کا ہے اسے بدلنا پڑے گا. یہ ہے پارلیمنٹ کا کام. سب کو فائدہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی پوری دنیا میں ظاہر ملک چل رہے ہیں, آپ صرف ہمارا ملک تو پوری دنیا میں ایک ہی ملک تو نہیں ہے, پوری دنیا میں تمام ادارے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ان کی اس دلیل سے اتفاق کرتے ہیں؟ ملک صاحب بات میں بتاؤں, ایک کتاب ہے برٹش کانسٹیٹیوشن, اس بندے نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو برطانیہ میں جو ڈیموکریسی ہے اس کے متعلق آپ کہا جاتا ہے کہ آپ اداروں کی وجہ سے ہے. تو اس نے کہا یہ اداروں کی وجہ سے نہیں ہے. اداروں کا رول ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اصل میں برطانوی عوام کی وہ روح ہے, وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ان ڈیموکریٹک سسٹم نہیں آ سکتا. اچھا اس نے آگے لکھا ہے, اس نے کہا جی آپ لوگوں کو زبردستی آزاد تو کر سکتے ہیں, غلام تو کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں غلام بنا لیا, آپ انہیں زبردستی آزاد نہیں کر سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہیو کرنے پہ آمادہ نہیں کر سکتے. میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا ایک سن رہا تھا بات, اس کا پاکستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان میں جو ووٹ کا حق ہے نا وہ ٹریننگ کے بغیر ملا. ویسٹ میں یہ بڑے پہلے ایک کو ملا, پھر ملا, ایک ٹریننگ پھر ملتی گئی, ایک ہوتی گئی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جو جمہوریت ہے اس کے ساتھ دو ایک کانٹراڈکشن ہے. یہ انڈیا کے ساتھ بھی تھی. اب جب یہ انڈیپینڈنس ہوئی ہماری تو اس کے بعد یہ بنیادی طور پہ ہندو مذہب کے بھی خلاف تھی, آئیڈیاز کے خلاف کی بات کروں, یہ اسلام کے بھی خلاف تھی. کیونکہ ہندو مت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کا منوسمرتی ایک لا ہے جو ان کا بیسکلی کہ وہ ذات پات کا نظام ہے. ذات پات کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آپ دوسرے کے برابر نہیں دیتے, ان کا مذہب کہتا ہے. تو جب انہوں نے اس کو ایک اجازت دے دی اور پھر وہ ڈیموکریسی کو اجازت دی, بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے مذہب کو کہ اس کانسیپٹ کو بریک کیا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام میں اپنے آپ کو بطور پریزیڈنٹ بطور کینڈیڈیٹ پیش نہیں کر سکتے, کوئی آپ کو سجیسٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے تو اس چیز پہ قابو ڈال لیا, ان کے بہت سے فیکٹرز تھے, اس کو لے کے آگے چل پڑے اور چلے گئے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک کا مفاد کس میں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں نے جو ہے وہ بات کا جواب دینا ہے. بڑی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ ملک صاحب لوگوں کی بات اس لیے نہیں سننی چاہیے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے, ان کو سمجھنے کے لیے سننی چاہیے. میں آپ کو بات کرتا ہوں بھائی یہ خرابی تو ہو رہی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا جس ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں کن کا ذمہ ہے؟ سیاستدانوں کا ذمہ ہے. اب سیاستدان وہ رول نہیں پلے کر رہا, فلاں تنگ کر رہا ہے, فلاں تنگ کا فرق, تو پھر آپ یہ مان لیں کہ وہ نااہل ہیں. کچھ تو مانے نا, وہ کرپٹ ہے. آپ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, وہ بھی سیاستدانوں نے بنایا ہوا ہے نا, کہ یہاں پہ الیکشن وہ لڑے گا جو 30 کروڑ کا نقصان برداشت کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس نے مجھے آپ کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو نکال دیا. اس نے یہ حرکت تو اس نے خود کی ہے نا, کہ اس کا وجہ یہ کہ جب اب الیکشن جب ہوگا تو 30 کروڑ جو نقصان برداشت کر سکتا وہ الیکشن لڑے گا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا آئین ڈیفالٹر ہے اس ملک کا, یا اس ملک کے ادارے ڈیفالٹر ہیں؟ بات ڈیفالٹ کہاں پہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو اب اور سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے اس کی یہ ٹریننگ نہیں ہوئی جمہوریت کی. ہماری قبائلی نظام کی تربیت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑی سمجھنے والی بات. ایک صاحب تھے کرنل نارتھ ہلیور, انہوں نے کچھ کام کر دیا ریگن کی گورنمنٹ نے, اور وہ ایسا کیا کہ جو اس پرسیپشن اس کی بلڈ ہوئی وہ یہ کہ یہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں کیا, لیکن لا کے خلاف وہ ان کے خلاف کیس شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں اپنی بایوگرافی میں ان کو پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جب میرے خلاف کیس ہوا تو ایک عوامی پرسیپشن یہ تھی کہ یہ ہمارے قوم کا ہیرو ہے. اسے کہ میں باہر نکلتا تھا تو میرے گھر پھولوں کے پڑے ہوتے تھے, میرا ڈاکیا کئی دفعہ آتا تھا, مجھے کوئی $5 بھیج رہا ہے, کوئی $10 بھیج رہا ہے, کوئی $30 بھیج رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, جو لوگ ان کے بچے بھوکے نہیں مرتے, کیا لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں ہوتے. یہ المیہ ہے اس کا. نہیں, لوگ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ملک صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کریں. میں نہیں
سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نہیں سوال یہ ہے کہ منافقت کہاں پہ ہے؟ سیاستدانوں میں ہے؟ ملک صاحب یہ آپ کی ڈیموکریسی تو آئے گی پبلک سے. ٹھیک، میری عرض سمجھ، جی. پبلک کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہے اس میں. بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک بندہ جو ہے، اب یہاں تو میں آپ دیکھیں بس چھوڑ دیں، ایک بندہ ٹرانسفر ہو جائے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم اس بات کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اس کی تربیت کی بھی کوئی ضرورت چاہیے کہ مثلا ملک صاحب ایک بندہ، میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں بہت سی دور، یہاں آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں فرض کو کوئی کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ تو نعرے لگاؤ یہ کرو، وہ اس کے بچوں کو پھول ہی لے جاتے ہیں، $5 بھجوا دیتے ہیں، اس بندے کو $5,000 بھجوا دیتے ہیں، $50,000 بھجوا دیتے ہیں. وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کیس لڑے، میں نے سب کچھ کیا. اب یہاں پہ جو بندہ کسی ایک دفعہ فرض کرے وہ پکڑا جائے، اس کے سگے رشتے دار، میں نہیں کہتا کہ عدالتوں میں جائیں، کہیں جائیں اسے فون کر کے تسلی دے دیں، اسے پانی ہی پوچھ لیں کیا یہ رویہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ بھی سوچیں. کیونکہ ڈیموکریسی بیسکلی کہاں سے آئے گی؟ لوگوں سے آئے گی. لوگوں کو آپ نے ٹرین نہیں کیا، لوگوں کو آپ نے قبائلی سسٹم میں رکھا ہوا ہے، ان کے اس ذہن میں رکھا ہوا ہے نعرے لگاؤ. لوگوں کو ہم نے کیا نعرے لگانے پہ لگا دیا ہے، تقریریں کرنے پہ لگا دیا ہے، گمراہ کیا ہوا ہے لوگوں کو.